اچھا، سٹنگ اور ریڈ بل وغیرہ یہ تو بڑی پہچان ہے کہ جی اس سے انرجی آتی ہے. اور شاید یہ کو سائیکو، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جب لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہوں، کبھی لانگ روٹ پہ خود ڈرائیو کرنا ہو تو میں ریڈ بل لے لیتا ہوں شوگر فری. اور اگر میں کسی دن نہ پیوں تو مجھے 7-8 گھنٹے ڈرائیو نہیں ہوتی، مجھ سے پی لوں تو میں کہتا ہوں میں فٹ ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. بالکل یار میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک نہیں ہے. دا پرابلم از دا کاربونیٹڈ ڈرنکس. یہ انسٹنٹ انرجی کا تو سورس ہے، اس میں نکوٹین ہے، کیفین ہے، ایوری تھنگ ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دے کیری این ایلیمنٹ آف ایڈکشن. بھول گئے وہ اسلام آباد والا جو بندوقیں اٹھا کے پھر رہا تھا، اس کی گاڑی سے کیا نکلا تھا؟ ریڈ بل. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اچھا، بل کیوں دکھاتے ہیں؟ ہمارے یہاں نا جم پہ بھی اکثر بل بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریڈ بھی بل بنا ہوتا ہے، مردانہ کمزوری کے اشتہاروں پہ بھی بل بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بل سے پاویں آپ کچھ نہ ہوتا ہو، پاکستانیوں نے بل بن کے نا راجا رسالو بن جانا ہے. ہماری قوم کا سب سے بڑا خبط پتہ ہے کیا ہے؟ مردانہ کمزوری. اور سیکس کو ایسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے نا پاکستان میں جیسے یہ سب کچھ ہے. نہیں، میں ابھی سوال پہ آنے والا تھا کہ آپ کہتے ہیں مردانہ کمزوری کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ خود دیکھ لیں، ریسرچ جا کے دیکھ لیں. میں ریسرچ سے مراد ہے، پوچھ لیں ینگ جنریشن سے، وہ شادی کے نام سے ان کی جان جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ابھی شادی کے قابل نہیں، کیونکہ ساری ٹوٹے دیکھتے ہیں راتوں کو. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں. اور سہاگ راتیں بڑی تباہ ہوتی ہیں پاکستان میں ان پورن کی وجہ سے. میرے پاس آ جاتے ہیں 4 دن بعد شادی ہے، 5 دن بعد شادی ہے. میں کہتا ہوں کیا کر جا کے کھڑا نہیں ہوتا، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، پرابلمز ان کے بعد میں کہہ رہے ہوں کہ سٹاف کو باہر بھیج دیں، بات کرنی ہے. بات اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ کھڑا ہوتا ہے لیکن شادی کے ٹائم کچھ ہو تو نہیں جائے گا، دیواروں پہ پڑا ہوا ہے. حکیموں نے ان کے ذہنوں میں ایسا گند ڈال دیا ہے کہ بھائی جب تک تم میری پھکی نہیں کھاؤ گے نا، تم عورت کے قریب گئے تو کھڑا نہیں ہوگا. رانگ نمبر ہے. سمجھ آئی؟ اس ملک میں جو نہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بڑی بلنٹلی بول رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اس پہ حکیموں کو تکلیف ہو جائے گی. میں اس حکیم کی برائی نہیں کر رہا جو سچ بات کرتا ہے، جو پڑھ لکھ کے آئے. اب ڈاکٹر ہوں نا میں، جا کے پی ایم ڈی سی میں میرا ریکارڈ دیکھ لیں، سب پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حکیم کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس ملک میں؟ کہاں ریکارڈ پڑھا ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، نیم حکیم کی بات کر رہا ہوں، اصل حکیم جو پڑھ کے حکمت کر رہا ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں. کہاں پڑھا ہوا ہے ریکارڈ؟ اور یہ دیواروں پہ کیوں لکھتے ہیں؟ مردانہ اور زنانہ کمزوری کیوں لکھتے ہیں؟ آپ تو جنوبی پنجاب میں پڑھے لکھے ہیں نا. دیواروں پہ بستہ لٹکا کے جو بچہ تھوڑی سی اردو پڑھنا شروع ہوتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ سلیمی دعا خانہ. کیوں بھائی؟ بالکل ہر جگہ ادھر آپ چلے جائیں، وہ بچہ جب سلیمی دعا خانہ اور مردانہ کمزوری اور یہ سارا پڑھ پڑھ کے بڑا ہوگا، اس کو لگے گا کہ بھائی کچھ نہیں. ہماری قوم نے جو بیسک نیڈز آف لائف تھیں ان پر اتنے سوال اٹھا دیے، ماسٹربیشن پہ، مٹھ پہ. ٹھیک ہے، عذاب بنا دیا اس کو. اتنی فرسٹریشن دماغ میں بھر دی لوگوں کی، لوگوں نے ریپ کر دیے. ٹھیک ہے، صحیح راہ نہیں بتائی. بھائی یا تو 18 سال کی عمر میں شادی کرو یا انہیں میڈیکلی ایکسپلین کرو کہ میں میڈیکلی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس پہ میں ریلیجن پہ پھر لوگ شروع ہو جائیں گے، میں وہ بات نہیں کر رہا. میڈیکلی مٹھ ماسٹربیشن کا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دن میں 12 دفعہ بھی مٹھ مار سکتے ہیں. لیکن آپ یہ پبلک کو بتائیں گے تو عوام تو یہی کام شروع کر دے گی. آپ پہلے نہیں کر رہی، پہلے انہوں نے مٹھیں کنٹرول کی ہوئی ہیں یا نہیں کر رہی؟ بتائیں. پہلے بھی تو یہی کچھ کر رہی ہے، پر ڈرتی ہے. جو اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بھائی ایک نارمل سائیکل ہے. آپ نے جیسے ایک 30 منٹ رن کی ہے، ایکسرسائز کی ہے، اس کے بعد آپ کو ہلکی سی گڈ فیلنگ ود نکاحت آئے گی. اسی طرح جو آپ نے سیکشل پلیئر اچیو کیا ہے اس کے بعد ہلکی سی نکاحت آئے گی. حکیم رانگ نمبر ہے. وہ کہتا ہے وہ جو تو نے مٹھ ماری تھی نا، ٹھیک ہے، شباب کلینک، لمحوں کی غلطیاں برسوں کی سزا. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے وہ جو تو نے وہ کیا تھا نا اس کی وجہ سے تجھے کمزوری ہو رہی ہے، اب تو شادی نہیں کرتا، میری پھکی کھا. پھکی کھا کے تو شادی کے قابل ہو جائے. نہیں ہوگا نا، یہی تو بتا رہا ہوں. حکیم کہتا ہے وہ ہوگا لیکن وہ ٹیکنیکلی نہیں ہوگا. جب وہ پھکی کھاتا ہے، اس میں پرایاپزم کے مریض ہیں، باقی مریض ہیں، ٹیکنیکلی اٹ از سو ڈینجرس. اس میں اینابولک اسٹیرائڈز ہیں، وہ آپ کو جسامت تو شاید وہ دے دیں لیکن سیکشلی اس میں ویاگرا کی گولیاں کوٹ کوٹ کے ڈالی ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی دیٹ پھکی از ویری ڈینجرس. وہ بہت ٹیریبل نقصان پہنچائے گی اس عضو تناسل کو جس کو آپ ساری زندگی بڑا پیار سے رکھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پاکستان میں ہم نے سیکس ایجوکیشن، جب میں سیکس ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بتائیں 6 سال کی عمر میں کہ اس کا پرائیویٹ آرگن کون سا ہے. 12 سال کی عمر میں اس کو بتائیں، اس کو خود بتا دیں کہ اس سے پہلے اس کو باہر کوئی گے بتا دے. اچھا، کسی نے مجھ سے پوچھا اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کب دیں؟ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن تب دیں اس سے پہلے کہ کوئی باہر والا دے دے.
اور باہر والا ہو سکتا ہے. ضروری سمجھتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے, پیرنٹس کو دینی چاہیے. بالکل, جب وہ بلوغت اپروچ کریں. اور سیکس ایجوکیشن کا مطلب کاما سترا یا وی پی این یا نیٹ یا ٹوٹے نہیں ہے. جی جی. سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتائیں کہ زیر ناف بال سنت کے مطابق کیسے صاف کرنے ہیں, اپنی ایکزیلا کے بال کیسے صاف کرنے ہیں, ٹائڈینس کیا ہے, آپ کا پرائیویٹ آرگن کیا ہے, سیکس ایتھکس کیا ہے. اگر کسی بچی کو دیکھ کے آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کی ریلیجیس باؤنڈریز کیا ہیں, اس کی سوشل باؤنڈریز کیا ہیں. لیونگ ریلیشن شپ, پاکستان میں اتنے کپلز لیونگ ریلیشن میں رہ رہے ہیں, آپ ڈینائی کر کے دکھائیں. بالکل رہ رہے ہیں, دے آر لیونگ اٹ, ٹھیک ہے, رہ رہے ہیں, اوپنلی رہ رہے ہیں, چھپا کے رہ رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ سیکس. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے عفان بھائی کہ آپ سیکس ایجوکیشن کا جب نام لیتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں, اس کا مطلب اس کا مطلب کاما سترا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اس کا مطلب کاما سترا نہیں, اس کا مطلب وہ ایتھکس ہیں جو سکھا دینے چاہیے, وہ تعلیم ہے, وہ شعور ہے. میں تو اس میں ان تمام علماء کو کریڈٹ دوں گا جو یہ بات کرتے ہیں. اگر بند محفلوں میں بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ انہیں بتاتے ہیں. اگر آپ کا عالم ڈیمانڈ کر رہا ہے نا کہ وقت پہ نکاح کر دو اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا, وہ تو سدھار کی بات کر رہا ہے, وہ بالکل سدھار کی بات کر رہا ہے. آپ دین بچا لو. کیوں شیطان چیختا ہے جب نکاح ہوتا ہے؟ آپ دین بچاتے ہیں. ہم میڈیکل سائنس کوئی شریعت سے باہر نہیں ہے. نتھنگ از آؤٹ سائڈ. کیا قطر نے جو LGBTQ بین کیا ہے, لیسبین کے, ٹھیک ہے, تو کیا وہاں ورلڈ کپ فٹ بال نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے, کوئی چیز پوری دنیا میں شریعہ سے باہر نہیں ہے. ہماری میڈیکل سائنس میں کوئی چیز شریعہ سے باہر نہیں ہے. ہم نے چیزوں کو ان نیچرل کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ, اس کی شادی ہو, وہ باہر چلا جائے, لڑکی یہاں پڑی رہے. پاکستان میں ایڈز اتنا پھیلا دیا ہے, کیوں پھیلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوورسیز باہر جاتے ہیں وہاں فلپینی بھی ہیں, تائیوانی بھی ہیں, دبئی میں ساری وہ ننگی ٹانگیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بریسٹ دیکھ رہے ہیں اوپن. ہاؤ کم یو سی کہ جس کی ینگ بیوی یہاں پڑی ہو, اس کو اویلیبل نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ دبئی گیا ہوا ہے اور اس کو سستا سیکس, وہ کما بھی رہا ہے, گھر بھی پیسے بیچ رہا ہے, اس کو سیکس وہاں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر تو نہیں مل رہا بیچاری کو. یہ بیچاری فرسٹریشن میں اور پاگل ہو رہی ہے, ذہنی سائیکو ہو رہی ہے. دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. روٹی نہ ملے نا بھوک لگتی ہے, پانی نہ ملے پیاس لگتی ہے, اینڈ تھرڈ از سیکس. نہیں ملے گا فرسٹریشن ہوگی. اور اس بھوک, سب سے گندی بھوک ہے یہ, سب سے گندی بھوک, تباہ کر دیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دے ڈو اٹ اینڈ دے برنگ اٹ ٹو پاکستان. ایڈز کوئی پاکستان میں ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ کیا ٹیلی فون سے تو لگ کے نہیں آیا نا, وہ تو آف کورس وہ تو فزیکل ریلیشن ہوا کہیں پہ تو ادھر سے ڈوئنگ اٹ ابراڈ. پاکستان میں اوورسیز کا ایک بڑا طبقہ جو مجھے سن رہا ہے, مجھ سے ناراض بھی ہو جائے گا, دے آر ڈوئنگ اٹ اینڈ دے آر برنگنگ ایڈز ان پاکستان. تو آپ اس پہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پھر اگر ایڈز پاکستان میں ایڈز انواع پھیلا ہوا ہے. پاکستان میں بہت ایڈز پھیلا ہوا ہے. جو ڈینائی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. پاکستان میں ایڈز پھیلا ہوا ہے اور اس کی ریزن بہت بڑی. ڈی جی خان میں اتنا بڑا سینٹر ہے, ڈی جی خان کے کچھ ولیجز ہیں, ان میں اچھا خاصا ایڈز پھیلا ہوا ہے, اور اس کی بڑی کلیئر ریزن ہے کیونکہ بہت بڑا, جس شہر سے, اس ملک کے جس شہر سے جتنا اوورسیز باہر گیا ہوا ہے اتنا ہی وہاں ایڈز کا ریشو ہے. پھر بیچاری وہ بیویاں جن کو کبھی کبھی آ کے سیکس کرتے ہیں یا کبھی کبھی آ کے اپنے, تو پھر بچے بھی, میں نے 8 سال کا بچہ HIV پازیٹیو دیکھا ہے, باپ باہر کام کرتا تھا, کیا قصور تھا اس بچے کا, اس ماں کا کیا قصور تھا, اس عورت بچی کا کیا قصور تھا, ٹھیک ہے, وہ تو کبھی باہر نہیں گئی, اس نے تو کسی فلپینی کے ساتھ سیکس نہیں کیا, اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو ایڈز ہو گیا 8 سال کے بچے کو. یہ ہارش ریالٹیز ہیں سوسائٹی کی. سوسائٹی بات کیوں نہیں کرتی ان پہ, کیوں نہیں سوال اٹھاتا؟ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن بڑا کلیئر ہے, شادی کرو, ساتھ رکھو. اور دوسرا سولوشن آپ لوگ ہیں, باہر کیوں جاتے ہو یار, پاکستان میں کمانا سیکھو. ہم تو یہی لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آن لائن آپ سکھا رہے ہیں, اور لوگ سکھا رہے ہیں, یہاں لے کے کیوں لگاتے پاکستان میں کیوں جاتے, اور آبادی کنٹرول کریں نا بھائی, کم بچے پیدا کریں, آبادی کو کنٹرول کریں. شادی کس ایج میں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میری بڑی کلیئر رائے ہے اس میں, بڑی کلیئر اور ایویڈنٹ رائے ہے. اسٹیبلٹی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. شادی ہمارے ہاں لڑکی کی 18 سال اور لڑکے کی 18 سے 20 سال کی عمر میں کر دینی چاہیے. If you will delay it, you will destroy your society. یہاں پہ تو ایوریج آپ ایج دیکھ لیں, شادی ہوتی ہے 28, 30, 32, 35, عورت 32 پاکستان میں. پھر پاکستان میں اور بڑے نارمز ہیں نا. حافظ احمد رکھے 10 لڑکیوں کے ساتھ باہر افیئر, جسمانی تعلقات رکھے, بیگم کو پتہ لگ جائے تھوڑا سا لڑ لے گی, ناراض ہو جائے گی, کروٹ ادھر لے لے گی, مائنڈ نہیں کرے گی. کرے حافظ احمد دوسری شادی,
پھر یہ پوچھتے ہمارے ہیں ملک کا المیہ ہے. بالکل کہہ رہے ہیں. کریں دوسری شادی. بیگم آپ کے